جیسے قرآن ہے، سنت ہے، پیغمبر ہے، سب آخرت کے جو پیش کر رہے ہیں تو کلیئر روپ سے یہ سب چیز کلیئر ہے. کائنات کو دیکھنے کے بعد اپنا فطرت کو غور سے سمجھنے کے بعد سب چیز واضح ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ادھکتر لوگوں کو آخرت جو ہے ایڈریس نہیں کرتا ہے. وہ دنیاوی زندگی میں اکثریت لگا رہتا ہے. اس کا وجہ کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس پر عمل کرنے پر راضی نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ دیکھیے بہت واضح ہے، اس میں کوئی پراسرار بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دنیا کے لیے اتنا بڑا امتحان رکھ دیا ہے کہ ایسا ہونا لازمی تھا. ایسا ہونا لازمی تھا. آخرت کی دنیا جو انسان کا فائنل فیٹ ہے، جہاں انسان کو جانا ہے مذہب کے مطابق، بالخصوص اسلام کے مطابق، کہ موجودہ دنیا ہی اصل دنیا نہیں ہے. اصل دنیا موت کے بعد کی دنیا ہے. یعنی موت کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد زندگی کا آغاز ہے، اصل زندگی کا آغاز ہے. یہ اتنی بڑی بات انسان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے. آخرت جو مذہب بالخصوص اسلام کے مطابق سب سے بڑی ریئلٹی ہے وہی انسین ہے. خدا جو اس دنیا کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہے وہی انسین بنا ہوا ہے، یعنی غیر مرئی، اس کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. تو یہ غیب کی حالت میں آخرت کی موجودگی، خدا کی موجودگی، جنت جہنم کی موجودگی انسان کو بہت بڑے ڈائلما اور بہت بڑے الجھن میں ڈالے ہوا ہے، اور دوسری طرف انسان کو لاپرواہ بنا دیتا ہے. اگر انسان سنجیدہ نہ ہو، غور و فکر کرنے والا نہ ہو، وہ اپنی زندگی کی شروعات اور انجام پر غور و فکر نہ کرے، یعنی پیدائش اور موت پر سوچے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بہت آسانی سے بھٹک جائے گا. تو یہ انسان کا مسئلہ ہے. تو انسان کو پردہ التباس کو، یعنی ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو پھاڑنا ہوگا. تو جب تک وہ ایلیمنٹس آف ڈاؤٹ کو نہیں پھاڑے گا تب تک وہ حقیقت تک نہیں پہنچے گا. اس دنیا میں انسان کا امتحان یہی ہے. اللہ نے تمام حقیقتوں کو، تمام بڑی بڑی حقیقتوں کو، آپ دیکھیے وہ ایلیمنٹس آف ڈاؤٹ میں رکھے ہوا ہے. اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ذریعہ اس دنیا میں دکھایا. جتنے بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں، انسان تو اس دنیا میں پچھلے کئی ہزار سال سے رہ رہا ہے جی، لیکن سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بس حال ہی کا ڈیولپمنٹ ہے. یہ ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان ڈیولپمنٹس کے لیے جو را مٹیریلز کی ضرورت تھی ان سب کو اسی دنیا میں رکھ دیا تھا، لیکن اس کو اتنا زیادہ ہڈن فارم میں رکھا تھا کہ اگر انسان انتہائی سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچتا، بہت زیادہ اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتا، تو پھر دنیا جہاں آج پہنچی ہے وہاں نہیں پہنچ پاتی. اور اس سے بھی بڑا چیلنج انسان کے لیے آخرت کی تلاش ہے. آخرت کو تلاش کر کر، اس کو ڈھونڈ کر، اس کو ماننا، اس پر یقین کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہے. اس دنیا میں ایٹم ہر جگہ موجود ہے. جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں اس کا جو سب سے اسمالسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایٹم، جس کو ہندی میں پرمانو کہتے ہیں. سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم، اس کے اندر موجود الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، دوسرے پھر ایلیمنٹس. یہ تمام چیزیں فرسٹ ڈے سے اس دنیا میں موجود تھیں، لیکن انسان اس کو نہیں سوچ رہا تھا، انسان اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. یہ جتنی نئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں بنی ہوئی، یہ جو مٹیریلسٹک ورلڈ کا ڈیولپمنٹ ہوا، یہ ساز و سامان چاروں طرف دیکھتے ہیں، یہ ایٹم کی ڈسکوری کے بعد ہی پاسبل ہوا، ایلیمنٹس کی ڈسکوریز کے بعد ہی پاسبل ہوا. لیکن یہ تمام چیزیں کہاں تھی؟ یہ تمام ایلیمنٹس دراصل کرٹین آف ڈاؤٹ کے پیچھے تھیں. انسان نے اس کرٹین آف ڈاؤٹ کو پھاڑا، پھر وہاں تک پہنچا. اس نے ایک علامت کے ذریعہ ایک حقیقت تک پہنچنا شروع کیا. مثال کے طور پر جب ردرفورڈ اپنے لیب میں بیٹھ کر ریسرچ کر رہا تھا تو اس کو دور کے پردے پر کیتھوڈ اور اینوڈ پر کچھ ریز دکھائی دیں. اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر یہ ریز موجود ہیں یہاں پہ کیتھوڈ اور اینوڈ پر، اس نے کچھ ایک
इफेक्ट महसूस किया, रेस को भी नहीं देखा, इफेक्ट को महसूस किया। उन इफेक्ट के को महसूस करने के बाद उसने एक्सरे को डिस्कवर किया। एक्सरे को एक्सरे इसीलिए कहा जाता है कि वो अनसीन है, कोई उसको देखता नहीं है, उसके इफेक्ट को देखता है। यही मामला तमाम दीगर डिस्कवरीज का। पूरी दुनिया, ये मॉडर्न वर्ल्ड दरअसल एटम पर टिकी है, लेकिन आज तक किसी ने एटॉमिक ढांचा को देखा नहीं है। एटॉमिक ढांचा क्या, ये सब दरअसल एक अंदाजे के मुताबिक काम हुआ। तो इंसान इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की दुनिया को अपने नेकेड आइज से नहीं देखता है, खुदा को अपने नेकेड आइज से नहीं देख पा रहा है, जन्नत जहन्नम को अपनी खुली आंखों से नहीं देख रहा। तो फिर इस वजह से वो शुबहा में पड़ता है, फिर सोचता नहीं यहाँ खुदा नहीं होगा, यहाँ जन्नत जहन्नम नहीं होंगे। हालांकि इंसान अगर वही तरीक़ा इख्तियार करता जिस तरीक़े को उसने इंसानी उलूम को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया, तो वो फ़ौरन खुदा तक पहुँच जाता। जब वो ये सोचता कि मेरी पैदाइश और मेरी मौत ये इतनी ईजी नहीं हो सकती है, इस पर वो गहराई से सोचता, दुनिया में होने वाले वाक़यात पर गौर करता संजीदगी के साथ, तो फिर वो फ़ौरन खुदा तक पहुंचता। लेकिन अब उसने लॉजिक के नाम पर झूठे फ़लसफ़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। यानी जिस लॉजिक को दुनिया को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल किया, तो वहाँ तो वो लॉजिक दुरुस्त है, लेकिन वही लॉजिक अगर खुदा की दरियाफ्त में लगाया जाए तो फिर क्या है, वो लॉजिक गलत होगी। ये इंसान का मसला। तो इंसान को चाहिए कि वो संजीदगी से सोचे, गौर फिक्र करे, वो इस दुनिया में क्रिएशंस के दरमियान, प्राणियों और मखलूक के दरमियान खुदा की मौजूदगी को महसूस करे। जब उन पर गौर करेगा तो वो ज़रूर आखिरत की दुनिया को पालेगा।